یہ ویڈیو ٹیکنیکل انالیسس پہ بیسڈ اونلی فار ایجوکیشن پرپزز ہے۔ اس کو کسی بھی طرح سے بائی سیل کال، ریکمنڈیشنز یا انٹائسمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو ڈیٹا اس میں یوز کیا جاتا ہے وہ کلوزنگ پرائسز ہیں آف سلیکٹیو اسکرپٹس اگینسٹ دا ڈیٹس جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں۔ ٹیکنیکل چارٹس اس میں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی ریپرزنٹیشن کی بیس پہ یوز کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹوڈیز ویڈیو آف آر اسکرپٹ انالیسس سیریز، جہاں پہ آج ہم بات کریں گے ہائی نون لیبارٹریز کے بارے میں۔ ہائی نون لیبارٹریز was established in 1984 as a leading pharmaceutical company in Pakistan۔ اس کو پبلک لمیٹڈ کمپنی 1995 میں بنایا گیا، اور اس کے بعد جو اس کا مین بزنس ہے وہ بیسیکلی کارڈیو ویسکولر، ریسپیریٹری اینڈ گیسٹرو انٹسٹائنل جو ہیلتھ کی سائڈ پہ میڈیسنز ہیں اس میں پرائمریلی یہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی بیسک ڈیٹا پہ دیکھتے ہیں تو 18 اکتوبر کو اس نے کلوزنگ دکھائی 769.47 کے ساتھ۔ جو اس کا فری فلوٹ شیئر ہے وہ کافی کم ہے، جس کی وجہ سے نارملی ہم اس کو سلو موومنٹ پیٹرن میں دیکھتے ہیں ہم اسٹاک ایکسچینج، اور کافی کنٹرول موومنٹ اس کی دیکھنے میں آتی ہے۔ لاسٹ پے آؤٹ اس نے 18/4/2024 کے پیریڈ کے لیے جو فرسٹ کوارٹر کا تھا اس کا اس نے 300% ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا۔ چونکہ ملٹی نیشنل برانڈ ہے، کافی اس کا مارکیٹ میں پریزنس اور شیئر ہے جو اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی شیئرز کی بات کرتے ہیں تو چونکہ اس کا فری فلوٹ بہت کم ہے، لہٰذا اس کی شیئرز میں جب موو آتی ہے تو ہم والیٹیلیٹی دیکھتے ہیں اور انپریڈکٹیبل موومنٹ دیکھتے ہیں ان دا اسٹاک ایکسچینج۔ اگر ہم ہائی نون کی جو فیکٹ شیٹ ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت کمپنی جو ہے اس کے 3 مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں پاکستان میں، جہاں پہ وہ 150 پلس کے قریب کی پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ نیئرلی 2000 امپلائیز اس وقت انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ ایک اچھی کمپنی ہے پاکستان کے اور اس وقت مارکیٹ میں اس کا پریزنس بھی ہے، مارکیٹ شیئر بھی ہے، تو فوربس ایشیا نے اس کو ون آف دا بیسٹ انڈر $1 بلین کمپنیز کا جو ریکگنیشن ہے وہ 3 سال اس کو دیتے رہے ہیں کنزیکٹیولی، وچ از اے ویری بگ اچیومنٹ فار ہائی نون لیبارٹریز۔ لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی نون لیبارٹریز جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی کے علاوہ انہوں نے فلانتھرپی کا کام بھی شروع کیا ہے، جہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ تھیلیسیمیا سوسائٹیز کو جوائن کیا ہے، اور وہیں پہ اپنی جو ان کی میڈیسنز ہیں وہ اس کو جو ونڈریبل کمیونٹیز ہیں ان تک فری اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نان اسینشیل اور اسینشیل کی جو بریکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہائی نون لیبارٹریز جو ہے از ویری کمفرٹیبلی پلیسڈ، جہاں پہ ان کی جو ریشو ہے اسینشیل ورسز نان اسینشیل دیٹ اسٹینڈز ایٹ 50-50، جہاں پہ 50% نان اسینشیل میڈیسن بناتے ہیں۔ تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ڈی ریگولیشن آف پرائسز کے حوالے سے فار نان اسینشیل میڈیسن، وہاں پہ ان کو ایک اچھا خاصا ایج حاصل ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹ ایکویٹی ریشو کی بات کرتے ہیں تو اٹ سٹینڈز ایٹ کمفرٹیبل لیولز، جو ان کی فائنینشیل آؤٹ لک جو ہے اس کو اسٹرینتھ دیتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ جو انوویشن کی سائڈ ہے وہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ اسی طریقے سے ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ نئی میڈیسنز، جو نئی فیلڈز ہیں اس میں بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں لیٹلی کہ ہائی نون پہ کافی پریشر ہے کہ یہ بھی اپنی انوویشن والی سائڈ جو ہے اور اس میں نئی میڈیسن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے کا جو ایک عمل ہوتا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا ہائی نون کو اس وقت لیگنگ بیہائنڈ دیکھ رہے ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں دس از ون آف دی ایریاز ویئر ہائی نون ہیز ٹو پرفارم کمپیریٹیولی بیٹر جو اس کی ابھی تک پرفارمنس رہی ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہم اس کی سبسڈیز کی بات کرتے ہیں تو ہائی نون لیبارٹریز کی اس وقت 3 سبسڈریز جو ہم دیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں، جس میں کروکسا ہیلتھ لمیٹڈ ہے جو کہ 2015 میں انکارپوریٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے روٹ ٹو ہیلتھ ان کی دوسری سبسڈری ہے جو کہ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس میں زیادہ ڈیل کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی اچھی خاصی پریزنس ہے کینیڈا، یو ای، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں بھی ان کی جو پریزنس بڑھتی جا رہی ہے، ہم وقت کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ جو تیسری ان کی جو سبسڈری ہے جس کو ریسپی ویئر کہتے ہیں، یہ ہائی کوالٹی ریسپیریٹری ٹریٹمنٹ آپشنز پرووائڈ کرتی ہے، تو ان کا ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جب کووڈ کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ان کا جو رول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس میں بھی بہت زیادہ تیزی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے۔ اگر ہم جوائنٹ وینچرز کی بات کرتے ہیں تو ہائی نون لیبارٹریز نے کافی جوائنٹ وینچرز میں اس وقت شامل ہے، جس میں جرمنی میں ان کا جو ہے سالوے فارماسیوٹیکلز کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے، جاپان میں ان کی تنابے سیکیورو کے ساتھ ان کے جوائنٹ وینچر ہے، اسی طرح سے جاپان میں ہی جو آئی کے نام سے جو کمپنی ہے ان کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر ہے، اسپین میں المیرل کمپنی ہے ان کے ساتھ جوائنٹ ہے وینچر ہے، پھر کوریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونگ وائے کمپنی جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے، اور فائنلی فرانس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بکارا ریکارڈ ڈاٹی جو ہے ان کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر ہے۔ سو کافی زیادہ اس وقت آؤٹ ورڈ لک دے رہے ہیں ایکسپینشن کے حوالے سے اور جوائنٹ وینچرز کے حوالے سے، which is a very positive indicator for any company۔ جو اس کی جتنے جوائنٹ وینچرز آپ کسی بھی کمپنی کے زیادہ دیکھتے ہیں، اٹ مینس کہ اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن اتنی ہی اسٹرانگ ہے، جس کے ساتھ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں وہ جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتی ہیں، دے فیل کمفرٹیبل ان ہیونگ اے جوائنٹ وینچر ود any company. So this is a very positive indicator as far as High Noon is concerned۔ اگر ہم ٹیکنیکل ایویلویشنز کی بات کرتے ہیں جو کہ بیس کرتا ہے ڈیٹا فرام 1 December 2023 ٹل 18 October 2024، تو آئے ایک چلتے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم ڈے چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سٹاک ہے بائی اینڈ لارج اٹ از موونگ ان دی اپ ٹرینڈ۔ اگر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرام 1 December، جہاں پہ جو لاسٹ ہم نے اس کی کلوزنگز دیکھی ہیں وہ اپر چینل کے نزدیک دیکھی ہیں، سو اسٹل اٹ از موونگ ان این اپورڈ ٹرینڈ، جہاں پہ والیومز جو ہم نے دیکھا کہ والیومز کا تھوڑا سا اس میں ایشو رہتا ہے، کیونکہ آپ کنسسٹنٹلی زیادہ والیومز اس میں جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنے میں آتے۔ اس کی نیوز لیڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں پہ ہم اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو وہیں پہ ہم تھوڑی سی اس میں والیومز کا اچھا جنریٹ ہونے کا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ لیٹلی اکتوبر میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے بائنگ کا اس وقت زیادہ ٹینڈنسی پائی جا رہی ہے ان دا اسٹاک ایکسچینج، وچ اگین از گڈ ایز فار ایز دا شیئر ہولڈرز از کنسرن، جہاں پہ اس کے شیئرز میں ڈیمانڈ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی شیئرز کی موومنٹ بھی پازیٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم ویکلی چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از موونگ ان اپ ٹرینڈ، جہاں پہ جو پچھلے 3 ہفتے ہیں اس میں کنٹینیوسلی جو گرین کینڈلز ہیں وہ جنریٹ ہوئی ہیں۔ دس شوز کہ اس وقت جو اس کا شیئر ہے جو سٹاکس ہیں اس میں ایک پازیٹیو مومنٹم چل رہا ہے، جو کہ ایک اور بھی چیز کے لیے زیادہ اس کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی حالیہ ریلی ہے، اس کا مطلب ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی اس وقت ریلی چل رہی ہے، جو ہائی نون لیبارٹری ہے اس کے شیئرز اس ریلی کے ساتھ چل رہے ہیں، سو ویری گڈ اینڈ پازیٹیو نیوز ایز فار ایز دا شیئر ہولڈرز از کنسرن کہ ہائی نون کے جو سٹاکس ہیں اب وہ اس وقت مارکیٹ ریلی کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اس کا منتھلی چارٹ دیکھتے ہیں تو جو اپ ٹرینڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ جو نمبر آف جو گرین کینڈلز ہیں وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں میں اس میں کافی زیادہ پازیٹیوٹی رہی ہے، جہاں پہ ہم کنٹینیوسلی اس میں
جو گرین چینلز ہیں وہ بھی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم اس کا ایک اپ ٹرینڈ مینٹین ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سو اس وقت کافی اسٹرانگ اپ ٹرینڈ میں جو ہے ہائی نون کے شیئرز ٹریل کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی پرائس کلوزنگ چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہی سپٹمبر میں ہی تقریباً اس نے 1 سپٹمبر کے قریب اپنا آل ٹائم ہائی لگایا وچ واز اراؤنڈ 800 کے قریب. اس کے بعد مارکیٹ میں ہم نے تھوڑا سا اس کے شیئرز میں ایک کریکشن کا عمل دیکھا. اس نے تھوڑا سا ڈاؤن ٹرینڈ میں ٹریول کیا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی کنسالیڈیشن کا ایک فیز دیکھا ہے اس میں which is very good for any solid script کہ وہ ایک ہائی موو کے بعد جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے اور کنسالیڈیٹ کرتا ہے. اور اگر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اٹ اگین ہیو اسٹارٹیڈ موونگ ان اپ ٹرینڈ, اگین اے ویری پازیٹیو انڈیکیٹر ہائی نون کی طرف سے کہ جو اس کے اسکرپٹس ہیں وہ ایک پراپر جو فارمیٹ ہوتی ہے جو اس کے حساب سے پرفارمنس دکھا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج پہ. اگر ہم اس کی اس وقت کی ریزسٹنس لیول کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 800 کے قریب کا جو لیول ہے وہ اس کا ایک ٹف ریزسٹنس اس لیے ہے کہ جو اس نے اپنا آل ٹائم ہائی لگایا اس کے بعد ابھی دوبارہ سے اسی ریزسٹنس لیول کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آیا یہ اس آل ٹائم ہائی کے لیول کو بریچ کر پاتا ہے اور اس کو کراس کرے گا. ڈیفینیٹلی جو ہم اسٹاک کی پچھلے 10 مہینوں کی جو چال ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں اور جتنے سالڈ طریقے سے موو کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کانفیڈنٹلی کہ اس دفعہ یہ 800 کے جو لیول ہے اس کو ڈیفینیٹلی بریچ کر سکتا ہے. اگر ہم سپورٹ لیول پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت تک آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو 650 روپے کا ایک بہت سٹرانگ سپورٹ لیول ہے جہاں سے ہم نے اس کو پچھلے 6-7 مہینوں میں 2-3 دفعہ وہیں سے اس نے گین کیا, وہیں سے اس نے فورس لی اور دوبارہ اپ ٹرینڈ اپنا اس نے جو ہے اس کو جنریٹ کیا اور ایک نئی موو اس نے وہیں سے اپنے لیے جنریٹ کی. اگر ہم لاسٹ 30 ڈیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگین اٹ از موونگ ان اپ ٹرینڈ, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو اس نے پچھلا اپنا آل ٹائم ہائی لگایا تھا انیشیل پہلے ہفتے سپٹمبر کے, اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں ایک اچھا سالڈ فیز دیکھا کنسالیڈیشن کا جو کہ پچھلے 30 ڈیز کے جو چارٹ ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا. گڈ ایفرٹ ایز فار ایز کنسالیڈیشن اینڈ کریکشن از کنسرن. اور اس کے بعد جو اس کی موو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک پراپر پیٹرن بناتے ہوئے اس وقت جو اس کے شیئرز ہیں وہ موو دکھا رہے ہیں. اگر ہم پیرابولک چارٹ میں دیکھتے ہیں تو یو کین ویری کلیئرلی سی کہ آلموسٹ 7 اکتوبر کے بعد اس میں ایک نئی جو ریلی ہے وہ جنریٹ ہوئی, جس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو مومنٹم کے ساتھ اٹ از اسٹل موونگ ان دی اپ ورڈ ٹرینڈ اینڈ پازیٹیولی. اور جو لاسٹ اس نے جو کلوزنگ دکھائی ہمیں 18 اکتوبر کو اٹ واز آلموسٹ 770 روپے کے قریب. سو موونگ ویری پازیٹیولی اور ایک پراپر پیٹرن بنا کے اس وقت یہ موو کر رہا ہے. سو ڈیفینیٹلی ایک شیئر کے حوالے سے ایک اچھی سالڈ موو دکھا رہا ہے اس کے شیئرز. اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی ہائی نون کی ویڈیو کو تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہائی نون جو ہے اس کا بہت ڈائیورس پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے جو اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتا ہے. کافی جو ایریاز ہیں جو ہیلتھ سیکٹر کے اس کو یہ فوکس کر رہا ہے اور سارے جو اس کے جو میڈیسنز یہ بنا رہا ہے وہ کافی نون بھی ہیں, امپورٹنٹ بھی ہیں اور اپنی جو اس کی فیلڈ ہے اس میں اس کافی ٹرسٹ کے حوالے سے ان کے پروڈکٹس کو دیکھا جاتا ہے. بٹ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اٹس اے ویری کمپیٹیٹیو انڈسٹری جہاں پہ آئے دن ہم نئے فارمولاز دیکھ رہے ہیں, نئی میڈیسنز مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جو فیلڈ اسپیسیفک میڈیسنز ہیں اس میں بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم بہت سی کمپنیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز میں بہت زیادہ
فوکسڈ ہیں اس وقت. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس کے بارے میں بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. سو ڈیفینیٹلی جو شیئر ہولڈرز کے ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہائی نون بھی جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا جو اسپیکٹرم ہے اس کو براڈ کرے گا آنے والے دنوں میں, اور ہمیں کوئی اچھی پازیٹیو نیوز ریگارڈنگ اینی نیو میڈیسن کے حوالے سے سننے کو ملے گی. جو ریگولیٹری سسٹمز جس طریقے سے پاکستان میں ایوالو ہو رہے ہیں, آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہ تھوڑی سی ہمیں نیگیٹو ایک امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اوور دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری, جس سے ٹیکسز جس طرح سے بڑھ رہے ہیں, جو پرائسز بڑھ رہی ہیں, اور اسی طریقے سے جو اویلیبلٹی آف را مٹیریل, اسپیشلی وہ والے را مٹیریل جو کہ امپورٹ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ اس وقت ایک امپورٹ ریجیم بہت سختی سے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے اور امپورٹس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ والا انڈسٹریز جو فوکسڈ ہیں, جن کی مین جو ان پٹ ہوتی ہے ایز فار ایز دی مٹیریل از کنسرن وہ امپورٹڈ ریلیٹڈ را مٹیریل پہ ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کمپنیز پہ ہم آنے والے دنوں میں ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. اسینشیل نان اسینشیل کی ہم آلریڈی اس پر ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ اس کو اپنا ایج حاصل ہے, جو کہ کم کمپنیز ہیں جن کے پاس 50% یا اس سے اوپر کا اسپیس اویلیبل ہوتی ہے ایز فار ایز نان اسینشیل میڈیسن از کنسرن. اور ہم نے جو ان کے کچھ جو انفارمیشن دیکھی ہے, نیوز دیکھی ہے, نان اسینشیل سائٹ پہ اس وقت ہائی نون جو ہے وہ زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے, وچ از گڈ ایز فار ایز دا شیئر ہولڈرز از کنسرن, کہ تھوڑا سا جو اس کمپنی کا جو کنٹرول ہے ان مارکیٹ شیئر وہ تھوڑا سا اور بڑھے گا. سو اے ویری گڈ انویسٹمنٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے حوالے سے. اس وقت چونکہ آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر میں اس نے اپنا آل ٹائم ہائی لگایا اور دوبارہ سے بھی اپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے اور اسی لیولز کے قریب پہنچ رہا ہے, سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت ہائی لیولز پہ اس وقت ٹریل کر رہا ہے آن دا اسٹاک ایکسچینج. سو اگر اس کی پازیٹیو موو برقرار رہتی ہے تو اگر 8 سے 10% اپنے ایگزسٹنگ لیول سے نیچے آئے اور آپ کو موقع ملے تو ڈیفینیٹلی اے گڈ ایریا ٹو بائی اور ٹو ایکومولیٹ. اٹ از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ فرام میڈیم ٹو لانگ ٹرم. With this we come to the end of today's video of script analysis جو کہ ہائی نون لیبارٹریز کے بارے میں تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی اپنی سجیشنز اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں. آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو اگین. I wish you all a very good luck. Keep smiling till we meet again. Allah Hafiz.